السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سورہ ممتحنہ کی یہ آیت کریمہ ہے. آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. اللہ اعلم بایمانہن. اللہ ان کے ایمان کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار. پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. نہ وہ عورتیں لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. وآتوهم ما انفقوا. اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے. ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا ہے. ذالکم حکم اللہ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اور چاہیے کہ وہ کفار میں مانگیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا. ذالکم حکم اللہ. یہ اللہ کا حکم ہے اس کا فیصلہ ہے. یحکم بینہم. وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اللہ علیم حکیم. اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. اللہ العالمین نے اس سورے کے اندر کفار و مشرکین کے تعلق سے رویہ اور سلوک ایک مومن کا کیا ہونا چاہیے, ایک جنگی ماحول کے اندر کیسے ہونا چاہیے, اور جنگ کے علاوہ حالات میں ان مشرکین کے ساتھ کفار کے ساتھ ایک مسلمان کا کیا سلوک ہونا چاہیے. کل کے درس میں جو باتیں گزری وہ انہیں سلوک اور رویے کی تعلق سے گزری کہ اگر وہ کافر اور مشرک تو ہیں ضرور, لیکن اگر ایسی حالت میں ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کر سکتے ہیں. اسلام ہمیں کتنی حد تک ان کے ساتھ سلوک کرنے, نیک سلوک کرنے کا حکم دیا, اس بارے میں بات ہوئی. اب آج آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے اس میں شادی سے متعلق ہے. لازمی بات ہے آدمی جب شادی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے شادی مرد یا کہ عورت شادی سے شادی کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کافر ہو یا ہو سکتا ہے مومن مسلمان ہو. اب ایک مسئلہ مزید یہ پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس سے شادی کی گئی وہ ہو سکتا ہے ہجرت کیے ہوں یا ہجرت نہیں کیے ہوں. تو یہ بھی مسئلہ کیونکہ ہجرت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا, جو مومن ہوگا, جس نے اسلام قبول کیا, اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ ہجرت نہیں کرتے سوائے چند صحابہ کرام کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی, مکہ میں رکے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے یہاں کچھ وقتی مجبوری تھی تو اسلام اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. کچھ لوگ بغیر مجبوری کے رکے رہے, اللہ نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا. اور یہاں تک جن لوگوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کفر پر
تھے اسلام قبول کیے. تو اب ایسی صورت میں مرد اور عورت دونوں کا معاملہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس تعلق سے اللہ تعالیٰ بات ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن, ایمان والو جو تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. یعنی وہ عورتیں جب اکیلے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہی ہیں اور وہ ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے, شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلے یہ کہا گیا کہ ان کا امتحان دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا امتحان, کس بات کا امتحان لیا جائے ان سے؟ مفسرین نے دو باتیں ذکر فرمائی. کہا کہ پہلے اس بات کا امتحان لو, یا ایک معنی یہ ہے کہ واقعی وہ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس بات کا اقرار انہوں نے سچائی کے ساتھ کیا نہیں کیا ہے, انہوں نے اس بات کا اقرار کیا نہیں کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے, اور اس کا تحفظ جو ہونا چاہیے اس بات کا جائزہ لے لیجیے, اس کا امتحان لے لیجیے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ مکہ چھوڑ کر کے آئیں تو کسی مجبوری سے آئیں, شوہر کی ناراضگی, شوہر کے ظلم زیادتی سے, یا نہیں تو کسی قسم کے لالچ, یا نہیں تو کسی صحابی جو بھی حال میں اسلام قبول کے مکہ سے مدینہ آئی تو ان کا پہلے کفر کے دور میں اس عورت سے کوئی ان کا عشق کا کوئی معاملہ تو نہیں تھا, تو وہ عورت وہ عشق کے چکر میں جو ہے چلی آئی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے, تو ایسی تو بات نہیں ہے. بات کفر کے دور کی چل رہی تھی کیونکہ سارے کم جو اسلام قبول کر رہے ہیں مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے. کفر کا دور الگ ہوتا ہے, اسلام کا دور الگ ہے. تو اس وجہ سے یہ جو مومنات ہیں لے کر ہجرت کر کے جو آ رہی ہیں ان کا امتحان لے لیجیے دونوں لائنوں سے. تو فصل میں دو بات کرتا ہوں, ایک کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ انہوں نے واقعی ایمانداری کے ساتھ قرآن پڑھا, اس تقاضوں کو پورا کرنے میں ان کے اندر جذبہ ہے نہیں. دوسرا یہ کہ دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہیں دنیاوی مفادات کے مد نظر کے لوگوں نے ہجرت نہیں کی. اللہ فرما رہا ہے اللہ اعلم بایمانہم, اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کی بنا پر وہ لے کر کے اللہ کہتا جانتا ہے. اللہ چاہے تو ان کی پول کھول دے, اس کی مرضی ہے, لیکن تم بحیثیت انسان تم آپس میں یعنی انسان ہونے کے ناطے وہ تمہارے پاس ہے تو تم بھی اپنے طور پر امتحان لے لو. اللہ تعالیٰ تو جبریل کو ہوتا ہے کہ تم پیسہ نہ دو, لیکن ہر بات نہیں, کچھ چیزیں تمہارے اندر بھی ہیں, کچھ چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں, تم اس کو استعمال کرو. اسی لیے اللہ نے اس لیے کہا اللہ اعلم بایمانہم, یہ مت تم اللہ نہیں جانتا جس سے جو تمہیں امتحان کے لیے لگا دیا. اللہ کا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے, کس وجہ سے آئے کیا ہے کیوں نہیں, سب کا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ذمہ داری دے رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مومن مسلمان مرد ہو کر کے آئیں تو کوئی مسلمان مرد ہو کر کے آئیں تو تم ان کا جائزہ لو, ان کے تعلق سے تم جانچ پڑتال کر لو تاکہ تمہیں قلبی اطمینان حاصل ہو جائے. اب اللہ نے کہا مومنات فلا ترجعوهن للكفار, اب اگر تم جان لیے امتحان لے لی, ان کی کھوج کر لی, جانچ پڑتال کر لے, تو تمہیں معلوم ہے کہ مومنات واقعی ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی دوسرے مقاصد نہیں ہے, اسلام قبول کی اس وجہ سے ہجرت کر کے آئے. فلا ترجعوهن للكفار, اب مکہ میں جن کے شوہر ہیں وہ کافر کفر کے راستے پر ہوں گے اگر اسلام نے قبول کیے ہیں, تو تم ان عورتوں کو ان کی طرف نہ لوٹاؤ, ان کو کار کی طرف نہ لوٹاؤ, کیونکہ اب وہ ان کے نکاح میں نہیں ہے. اگر وہ اسلام لے کر کے آئیں گے ان کے شوہر تو ایسی صورت میں وہ اسی بنا پر جو ہے سب باقی رہ جائیں گے, اگر نہیں لائیں گے تو پھر دونوں جدا کر دے جائیں گے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ لِلْكُفَّارِ, کہ تم ان کو جن عورتوں کو ان کفار کی طرف نہ لوٹاؤ, کیونکہ کیوں نہ لوٹائیں, لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ, نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں نہ وہ کافری عورتوں کے لیے حلال ہے. یہاں رشتہ اب ایمانی رشتہ ہے, اگر وہ اسلام میں لے کر کے وہ لوگ بھی تب حلال ہو جائیں گے دوسرے کے لیے, اگر نہیں لائیں تو نہ وہ عورت ان کے لیے حلال ہوگی نہ وہ مرد ان کے لیے حلال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کر دیا, جو کہ مشرک کافر تھا, لیکن یہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی, یہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی. چنانچہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا, حتیٰ کہ جب ہجرت کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو حجت کا کہنے کا جنگ بدر میں ان کے داماد ابو العاص وہ بھی قیدی بنا کر کے لائے گئے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وہ بھی آئے ان کو قرآن و شکل کے ساتھ۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو ابو العاص کو بھی وہ بھی قیدی بنائے گئے، وہ بھی پکڑ کے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کر کے آپ تھوڑا سا وہ ہوئے، لازم ہے رشتے کا معاملہ ہے، آپ تھوڑا سا دل کے اندر کے ذہن میں وہ بات آئی، یعنی اب میرے داماد کیسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رفت کرے ہوئے، آپ رسول کے پر شدید رفت کرے ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام نے پوچھا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا آگے بڑھ کر کے ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها ففعلوا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ زینب کے قیدی کو زینب کے قیدی کو فدی کے بغیر چھوڑ دو، ایسا کر دوں، تمہاری مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیا، تمہاری مرضی، تم ایسا چاہو تو کرو۔ لہٰذا مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سنی تو انہیں اس شرط پر رہا کر دیا کہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کے پاس بھیج دیں گے مکہ مدینہ، کیونکہ زینب ایمان والی ہوگی اور وہ کافی کفر کے راستے پر ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایک شرط لگا دی، کہا کہ تم انہیں مکہ میں رکھنے کے نہیں رکھنا، اگر آپ کام چھوڑ رہے شرط پر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہیں وہ جو مسلمان ہیں انہیں اب آپ یہاں پر بھجا دیجیے، آپ زینب کو چھوڑ دیجیے۔ تو انہوں نے قبول کر لیا اور اس وعدے کو انہوں نے پورا بھی کیا۔ جب مکہ چلے گئے واپس جا کر کے ان کی بیٹی یعنی اپنی بیوی زینب کو، حضرت کی بیٹی تھی، اپنے والد کا بھی انہوں نے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا، ہجرت کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے انہوں نے بھیج دیا۔ زینب رضی اللہ عنہ واقع بدر کے بعد سے لے کر کے 2 ہجری سے لے کر کے سن 8 ہجری تک ابو العاص کے نکاح میں ہی رہے، مسلمان ہونے تک جو مدینہ میں رکے رہے، وہ انتظار کرتے رہے مدینہ میں رہ کر کے، وہ نہ مکہ آئی اور نہ ان کے ساتھ رہے، انتظار کرتے رہے کہ اگر مسلمان ہوں گے تو میں لوٹ جاؤں گی، نہیں ہوں گے تو میرا بدان جو فیصلہ کریں، کسی اور کے ساتھ نکاح کرواتے تو کروا دیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کے ساتھ ہی انہیں ان کے ساتھ لوٹا دیا۔ جب اسلام قبول کر لیے 8 سال یعنی 6 سال کے بعد اسلام قبول کیا، انہوں نے آئے اسلام قبول کیا، مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پہلے تھا اسی نکاح پر باقی رکھ کر کے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹا دیا، اپنی بیٹی کو زینب رضی اللہ عنہا کو۔ اسی لیے اللہ نے دیکھیں اللہ نے یہی کہا لا ہن نہیں، اسلام اگر نہیں ہے تو نہ عورت مرد کے لیے جائز ہے نہ مرد عورت کے لیے جائز ہے۔ آج نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کالج کی زندگی گزار رہے ہیں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں اور جہاں ایک لڑکی کے اوپر دل آ گیا فوراً اپنا دل دے کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ غیر مسلم ہے فلاں ہے، تو کچھ نہیں دیکھتے ہیں، بس دل آ گیا اس سے خوبصورتی پر پیدا ہو گئے اور جنہیں کوئی لے کر کے فرار ہو رہا ہے، کوئی ماں باپ کے پر جو ذوق آ کر کے اس سے نکاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئے دن کس طریقے کے اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں اور حکومت اور وقت کے لوگ جو ہیں اس کو لفظ جہاد کا نام دے کر کے بڑا جو ہے اس کے ساتھ سلوک اور کیسے کسی کیا معاملہ کریں ہم اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس چکر میں جیل گئے، کتنے لوگ اس چکر میں قتل کر دیے گئے، کتنے لوگ جو ہے مجبوراً اپنا دین ان کو تبدیل کرنا پڑا، مجبوراً نہیں اپنے اختیار سے لوگوں نے دین تبدیل کر گیا صرف اس چکر سے کہ مجھے اس لڑکی سے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، لہذا نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ فرماتا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، نہ وہ ان کے لیے جائز ہے نہ ان کے لیے جائز ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم آپ کو مانتا ہو تو لہٰذا جو کچھ انہوں نے مہر خرچ کیا ہے وہ دے دو گے، مہر کی بات ہے، کیونکہ عورت اگر خود سے چھوڑ رہی ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ جو مہر شوہر نے دیا تھا اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو انہوں نے تم پر جو خرچ سے سماعت کر مہر انہیں دے دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن، اب مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ اب اگر مومنہ کی عورت آ گئی وہ کافر سے الگ ہو گئی تو تم انہیں مہر دے دو، ان سے نکاح کر لو۔ اور اسی سے کہتے ہیں تم کافر عورتوں کی اور جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، مزید اللہ نے کہا بلا تم سے بعصمۃ قوافی وسلمان فقم علیہ السلام کو تم کافر عورتوں کو اپنی کی عصمت میں قبضے میں رکھو۔ اب مثال تو میں مسلمان ہو گیا، میری بیوی کافر ہے، تو لہذا آپ لوگ کو زبردستی روک کے نہ رکھو،
ये सोचते थे कि चलो ठीक है, कुछ वक्त टाइम लिमिट दिया, मैं अगर इस्लाम कबूल कर लीजिए तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। आज ना करने वो नहीं कहकर के क्या कर रहा है, आपने निकाह में रख लिया भाई मुसलमान, उसकी मर्जी को कबूल ना करें न करें, नहीं, अल्लाह फरमा रहा है तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि जायज नहीं, अब तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे निकाह में जायज नहीं। हाँ इसमें तो कबूल ना, और मान लो जो महर तुमने खर्च किया, भाई आप जाना चाह रहे हैं इस्लाम कबूल करना तो महर दे दो, मुझसे जुदा हो जाओ। या कहीं के लोग कुफार मांगे जो महर उन्होंने खर्च किया, कोई मोमिन औरत मोमिन होकर क्या नहीं औरत मैंने उससे निकाह कर लिया, अब वो औरत की जिम्मेदारी है कि साबिका जो शब्द उतार करता है उसको महर वो देकर के वो अपने आप आजाद कर ले, उसको महर को ना रखे, उसको उसका दे दें। दालिकुम हुक्मुल्लाह, ऐ लोगों ये अल्लाह का हुक्म है, यहकुम बैनहुम, ये तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला इस तरीके से फैसला करता है दीनी मसाइल के शिर्क के मसाइल में। अल्लाह अलीम हकीम, अल्लाह खुद अल्लाह खुद हुक्म वाला है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं कर रहे हो, शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फैसले तुम अल्लाह के फैसले के मुताबिक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अल्लाह का इस चीज अच्छी तरीके से दिख रहा है, लिहाजा तुम होशियार रहो, खबरदार रहो, अल्लाह की इज्जत हिकमत वाली। अल्लाह तक से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम को दुनिया के अंदर अपने तमाम मसाइल को कुरान सुन्नत की रोशनी में हल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।